العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین و عقل کے نقصان کا نقصان کیا ہے؟ جبکہ مردوں اور عورتوں کا دین ایک ہے، اسی طرح سب کے سب ذوی العقول ہیں، ان عورتوں نے، آپ غور کریں گے سوال میں نقصان دیننا و عقلنا کہا، یعنی دین کا ذکر پہلے کیا اور عقل کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کی وجہ تو ظاہر ہے کہ دین محتم بالشان ہے، اس کے محتم بالشان ہونے کی وجہ سے ان خواتین نے اپنے سوال میں دین کو عقل پر مقدم رکھا۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس میں تو عقل کا ذکر پہلے ہے اور دین کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ عقل کا نقصان یہ امر جبلی ہے، فطری ہے، اور وہ وجود کے اعتبار سے مقدم ہے، اس لیے ذکر میں بھی اسے مقدم رکھا گیا۔ اور دین کا جو نقصان ہے وہ امر حادث ہے، پیدا ہوا ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عموماً دین کے نقصان کا سبب بھی عقل کا نقصان ہوتا ہے، تو نقصان عقل ہی نقصان دین کا سبب ہے۔ اس وجہ سے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عقل کا ذکر پہلے ہے اور دین کا ذکر بعد میں ہے۔ انصار کی ان خواتین کا یہ سوال ان کی ذہانت، فطانت پر دلالت کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کی یوں مدح بھی فرمائی، نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ انصار کی خواتین کتنی قابل تعریف ہیں کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں ان کو حیا مانع نہیں ہوئی۔ حدیث پاک میں اس بات پر ابھارا جا رہا ہے کہ متعلم کو چاہیے کہ وہ مسائل مشکلہ میں عالم دین کی طرف رجوع کرے۔ قال الیس شہادۃ المرأة نصف شہادۃ الرجل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے فرمایا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت کے نصف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ قُلْنَ بَلَى۔ ان عورتوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، بات تو یہی ہے
قال فذلك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فذالک کا حکم سابق کی طرف اشارہ ہے۔ ما قبل میں جو حکم بیان کیا گیا کہ بھئی یہی وجہ ہے کہ اس کے نقصان عقل کی یہی وجہ ہے۔ قال فذلک، کاف خطاب عام کے لیے ہے، اس کو کسرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے فذالک، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فذالکن کے بجائے فذالک فرمایا، حالانکہ مخاطب تو سارے خواتین تھیں۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اگر فذالک پڑھا جائے بالکسر تو اس صورت میں صرف وہ ایک عورت مخاطب ہوگی جس نے نمائندگی کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ من نقصان عقلہا، فذالک من نقصان عقلہا، یہ عورت کے نقصان عقل کا نقصان ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ایک دوسرے کو یاد دلا دیا کرے۔ قال، یہاں پر دیکھیے قال کا اعادہ ہوا ہے، اور یہ اعادہ اس بات پر دلالت کے لیے ہے، اس غرض سے ہے کہ یہ قول مستقل ہے اور اپنی نظیر سابق کی طرف راجع ہے، یہ قول قریب کا تتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ قول مستقل ہے، جیسے کہا گیا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے، جب وہ حائضہ ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ قلنا، عورتوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ قال فذلک، آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، یہ دین کا نقصان ہے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں مسائل سے کہ ایسی عورت جسے حیض آ رہا ہو تو اس صورت میں نماز کے وہ ثواب سے محروم رہتی ہے، اس لیے کہ ایام حیض میں عورتوں پر نماز نہیں ہے، ان ایام کی قضا بھی نہیں ہے، بخلاف روزوں کے کہ روزوں کی قضا عورتوں پر لازم ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ قضا غیر رمضان میں ہوگی، اس لیے یہ عورتیں کمال ثواب سے محروم رہتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان میں روزوں کی جو فضیلت ہے وہ دیگر مہینوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں ہے، تو یہ فضیلت اس عورت کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، روزہ تو بیچاری نے رکھا مگر ایام فضیلت میں تمام مومنین کے ساتھ روزہ رکھنے میں، طاعت کے کرنے میں شرکت نہیں ہوئی، غالباً یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ متفق علیہ، اسی طرح امام نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک اشکال لازم آتا ہے کہ حدیث پاک میں ساری عورتوں کو ناقص العقل قرار دیا گیا، حالانکہ ترمذی شریف کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کے علاوہ عورتیں ناقص العقل ہیں۔ اس اشکال کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ عورتوں کا کامل العقل ہونا نادر ہے،
لہذا قلیل کا استثناء کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ کل پر کسی چیز کا حکم، اگر کسی چیز کا حکم کل پر لگایا جائے تو اس کل کے ہر فرد پر حکم کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد جو ہے اس میں داخل ہے اور وہ حکم ہر فرد پر لازم ہے، ایسا نہیں۔ یہ حدیث کے یہ اشکال کا یہ جواب ذہن نشی فرما لیں۔ یہ حدیث الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب اگلی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك واما تکذیبه ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدأنی وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولد رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، اور یہ جھٹلانا اس کو زیبا نہیں دیتا، اس کے لیے مناسب نہیں۔ اس نے مجھے شتمنی، مجھے برا بھلا کہا، بدگوئی کی، گالی دی، حالانکہ لیس لہ لم یکن لہ ذالک، یہ اس کے مناسب کام نہیں تھا۔ انسان کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے، واما تکذیبہ ایایا، اس کا جھٹلانا یہ ہے، فقولہ، اس کا یہ کہنا کہ لن یعیدنی کما بدأنی، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اول بار دنیا میں پیدا کیا دوبارہ آخرت میں ہرگز پیدا نہیں کر سکتا۔ ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتہ، حالانکہ اول بار پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ اول بار پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا اول بار پیدا کرنے کے مقابلے میں دشوار نہیں ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور بہرحال انسان کا مجھے برا کہنا، گالی دینا، بدگوئی کرنا، فَقَوْلُهُ، اس کا یہ کہنا، اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نعوذ باللہ اولاد اختیار کر رکھی۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں ایسا اکیلا بے نیاز ہوں کہ لم الد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، ولم اولد، اور نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں اس طرح ہے، اما شتمہ ایایا، انسان کا مجھے گالی دینا، اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا بیٹا بناؤں، رواہ البخاری۔ قال اللہ تعالی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس سے پہلے بھی غالباً مبادیات میں نے قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس کو بیان کیا تھا، تاہم یہاں بیان کر دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے، قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان فرق یہ ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو
الہام کے ذریعے یا خواب میں یا کسی فرشتے کے ذریعے کسی معنی پر باخبر کرے، مطلع کرے، پھر نبی اس معنی کو اپنے الفاظ میں تعبیر کر کے پیش کرے۔ معلوم ہوا کہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں اور معانی اللہ کی طرف سے، بات ان کی ہے، زبان میری ہے۔ اور قرآن کے معین الفاظ اور معانی دونوں کا نزول جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ تو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی معین الفاظ، اس میں تغییر اور تبدیلی نہیں، اور ان الفاظ میں جو معانی کے گوہر پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، الفاظ اور معنی دونوں جبرائیل امین اللہ کے پاس سے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نازل کیا۔ یہ فرق ہوا، الفاظ بھی اور معانی بھی قرآن کے اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث قدسی میں معانی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں۔ کذبنی ابن آدم، ابن آدم یعنی انسان، اولاد آدم، فرد خاص مراد نہیں ہے بلکہ پوری جنس مراد ہے۔ کذبنی، تکذیب کہتے ہیں کہ متکلم یعنی کلام کرنے والے کی خبر کے واقع کے مطابق نہ ہونے کی خبر دینا، کلام کرنے والے کی خبر کے واقع کے مطابق نہ ہونے کی خبر دینا، یہ تکذیب کہلاتا ہے۔ اس کو عربی میں یوں کہا گیا التکذیب والاخبار عن کون خبر متکلم غیر مطابق للواقع ولم یکن له ذلک، اور ابن آدم کے لیے اس طرح کی تکذیب اور جھٹلانا زیبا نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، اس نے نازیبا کام کیا۔ وشتمنی، شتم کہتے ہیں توصیف الشیء بما ہوا ازراء ونقص فیہ، کسی چیز کو ایسی بات سے متصف کرنا جو اس کے لیے نقص اور عیب ہو، کسی بھی چیز کو ایسے بات سے متصف کرنا جو اس کے لیے نقص اور عیب ہو۔ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا اللہ کے لیے بہت بڑا عیب ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ وہ سبحان ہے، تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہے۔ اولاد آپ جانتے ہیں کہ باپ کے مجانس ہوا کرتی ہے، اور اللہ کا کوئی مجانس ہے نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اور غیر مجانس اولاد ہونا یہ تو بہت بڑا عیب ہے۔ ارے بھائی، کسی انسان کو مان لو کہ بکری کا بچہ پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے۔ نیز اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے سہارے کی ضرورت ہو، اور اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، پوری کائنات اس کے سہارے پر قائم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات قدیم ہے اور اولاد حادث ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا یہ انسان کے فکر کی اور سوچ کی بے راہ روی ہی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات، باری تعالیٰ کی ذات پر بہتان تراشی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور ابن آدم کے لیے یہ بات اس کے مناسب اور لائق نہیں تھی۔ ذالکہ کا مشار الیہ الشتم ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ اے الشتم، یہ برا بھلا کہنا اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، یہ اما تفصیلیہ ہے، ما قبل میں تکذیب اور شتم کا جو ہے اجمال تھا، اجمالاً ذکر ہوا تھا، اب یہاں سے دونوں کی علیحدہ علیحدہ تفصیل کی جا رہی ہے کہ تکذیب کیسے ہوئی، کس بنیاد پر ہوئی، کس وجہ سے ہوئی۔
تو کہتے ہیں کہ تکذیب، جھٹلانا اس کا بندے کا، انسان کا یہ کہنا کہ لن یعیدنی کما بدأنی. انسان، بعض لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بعد الموت کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے مجھے ابتداءً عدم سے وجود بخشا اور جس حالت پر پیدا کیا، ہرگز دوبارہ اس طرح جسم اور جثے کے ساتھ پیدا کر ہی نہیں سکتا. یعنی اعادہ اور بعد الموت کے منکر ہے. اور قرآنی آیات، ان سے تو ان قرآنی آیات کی تکذیب لازم آ رہی ہے جو اعادہ جسمانیہ پر دلالت کر رہی ہیں. مگر بعض حمقاء، جیسے میں نے بھی بات بتائی، جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح؟ تو یاد رکھیے، جھوٹ کی نسبت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء صادقین کے ذریعے اپنی سچی کتابوں سے بعد الموت اور وقوع قیامت کی اطلاع دی ہے، خبر دی ہے، اور یہ بتلا دیا ہے کہ ہر ذی روح کو موت سے آشنا ہو کر آخرت میں دوبارہ پیدا ہونا ہے، زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر نئی حیات اس کو پانا ہے جو ابدی ہوگی اور سرمدی ہوگی. اس کے باوجود اگر کوئی شخص بعد الموت کا منکر ہو، انکار کرتا ہو، اسے ناممکن سمجھتا ہو، تو حقیقت میں وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ نے جھوٹ خبر دی ہے. اللہ کی اطلاع کو وہ غلط قرار دے رہا ہے، اس کی تکذیب کر رہا ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک مرتبہ جو مر کر نیست ہو گیا، نابود ہو گیا، دوبارہ وجود پا ہی نہیں سکتا، در حقیقت اللہ کی صفت خالقیت اور قادریت کا انکار ہے. ان نادانوں کو، ان احمقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو خالق پردہ عدم سے نکال کر وجود کا لباس پہنا سکتا ہے، وہ اسی چیز کو جو نیست ہو کر اور نابود ہو کر اپنا قالب اور جسم کھو چکی ہے، دوبارہ وہ اسے قالب کیوں نہیں دے سکتا، دوبارہ وہ اس کو جسم اور جثہ کیوں نہیں دے سکتا، جب اس نے اول بار اس کو جسم دیا، جثہ دیا، تمام چیزوں سے جو ہے آراستہ کر کے اس نے پیدا کیا، تو دوبارہ دینے میں کیا دشواری ہے؟ ایک انسان، ایک محدود قدرت رکھنے والا انسان کسی چیز کے بنانے، اگر وہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بناتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ مشکل محسوس کرتا، لیکن اول بار بنانے کے بعد دوبارہ بنانا اس کے لیے ذرہ بھی دشوار نہیں ہوتا. جب ایک محدود قدرت والا دوبارہ بنانے پر کوئی دشواری محسوس نہیں کرتا، تو پھر لامحدود قدرت رکھنے والی ذات، خلاق عالم، اسے کیا دقت پیش آ سکتی ہے؟ یاد رہے، اول بار اور دوبارہ کی یہ تفصیل، یہ جو کی گئی ہے کہ اول بار جب اس نے پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، کیا دشوار ہے، یہ باعتبار انسان کے ہے، محض سمجھانے کے لیے، تفہیم مقصود، تقریب تفہیم کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے منزہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے ابداع اور اعادہ دونوں یکساں ہیں. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.